شہر کے بیچوں بیچ ایک پرانی اور لمبی عمارت کھڑی تھی جس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف اور پراسرار سا جادو بیٹھ چکا تھا۔ دن کے وقت تو یہ عمارت بالکل عام لگتی تھی، بس ایک بوڑھی سی خستہ حال بلڈنگ جس کے دروازے پر رنگ اکھڑا ہوا تھا اور کھڑکیوں پر گرد جمی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا اس کی فضا بدل جاتی تھی۔ ہوا چلتی تو کھڑکیاں خود بخود بند اور کھلنے لگتیں، دیواروں سے چرچراہٹ کی آوازیں آتیں، اور راہ چلتے لوگ اکثر کہتے کہ انہوں نے اس بلڈنگ کی 18 نمبر کھڑکی سے کسی کے جھانکنے کی جھلک دیکھی ہے۔ یہ وہی بدنام زمانہ اپارٹمنٹ نو 18 تھا جسے لوگ بھوتیا فلیٹ کہتے تھے۔ کوئی یہاں رہنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر زندگی کی الجھنوں اور کرایوں کی تنگی نے ایک دن ایک نئی فیملی کو مجبور کیا کہ وہ یہیں آ بسے۔ ایک سیدھی سادی ماں، ایک مہربان سا باپ اور ان کے 2 معصوم بچے، بڑی بیٹی الینا اور چھوٹا بیٹا سامی۔ دونوں بچوں کی معصوم آنکھوں میں خواب اور کھیلنے کی چمک تھی، اور والدین کے دل میں یہ خواہش کہ ایک چھت تلے اپنے خاندان کو خوشی سے بسا سکیں۔ جس دن وہ نئے گھر میں آئے تو دوپہر کا سورج چمک رہا تھا، پرندے چہچہا رہے تھے اور ہر طرف زندگی کا شور تھا۔ الینا نے خوش ہو کر بالکونی سے نیچے جھانکا اور کہا، امی یہ تو کتنا بڑا گھر ہے، مجھے تو بالکل جادوئی لگ رہا ہے۔ سامی نے بھی جوش سے کہا، اور میرے کھلونوں کے لیے الگ کمرہ بھی ہے۔ سب ہنس پڑے۔ پورا منظر بالکل کسی خوش رنگ کارٹون کی طرح لگ رہا تھا، جہاں سب کچھ ہلکی مزاحیہ معصومیت کے ساتھ رواں دواں ہے۔ مگر جیسے ہی شام ہوئی، ہوا کہ جھنکار کے ساتھ کمرے کے کونوں میں سائے لمبے ہونے لگے اور فضا میں عجیب سی سنجیدگی اترنے لگی۔ رات کو جب سب سونے لگے تو سب سے پہلے سامی کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی خود بخود رینگتے ہوئے بستر کے نیچے جا پہنچی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو باقی کھلونے بھی اپنی جگہ سے ہلنے لگے۔ اس کی گول بڑی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور ہونٹوں پر ہلکی سی چیخ دب گئی۔ وہ بھاگ کر الینا کے کمرے میں گیا اور کہا، دیدی، کھلونے خود چل رہے ہیں۔ الینا نے پہلے مذاق سمجھا، مگر جب وہ دونوں واپس گئے تو واقعی ایک ٹرک ہلکا سا ہل رہا تھا۔ الینا کے چہرے پر بھی ایک لمحے کو خوف کی جھلک دوڑ گئی، لیکن وہ بہادری سے بولی، ہو سکتا ہے ہوا ہو، چلو سو جاؤ۔ مگر رات کے گہرے پہر میں جب سب گہری نیند میں تھے، الینا جاگی اور کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک لمبی سی پرچھائی کھڑی تھی جس کی آنکھیں 2 سرخ دیپکوں کی طرح جل رہی تھیں۔ وہ دم بخود رہ گئی، اس کے قدم کانپنے لگے۔ اچانک کھڑکی زور سے چرچرا کر بند ہو گئی اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ الینا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اور وہ کانپتے ہوئے کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اگلی صبح جب سب ناشتہ کر رہے تھے تو اچانک کچن سے ایک خوفناک آواز آئی۔ سب دوڑ کر پہنچے تو دیکھا کہ فریج خود بخود کھل گیا ہے اور اندر رکھی چیزیں آہستہ آہستہ ہوا میں تیر رہی ہے۔ دودھ کا پیکٹ جیسے کسی چھوٹی شرارت کرنے والے جن نے اچھال دیا ہو، سیدھا سامی کے سر پر آ گرا۔ سامی دودھ میں بھیگ گیا اور رونے لگا، جبکہ الینا ہنسنے لگی، ہائے ہا، بھوت نے تمہیں نہلا دیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے دونوں کے چہروں سے ہنسی غائب ہو گئی جب فریج کے دروازے کے ساتھ ساتھ ایک دھندلی سی عورت کا سایہ ابھرا۔ اس کا بدن شفاف تھا، لیکن آنکھوں میں ایسی اداسی کے دیکھنے والے کے دل پر بوجھ ڈال دے۔ وہ سایہ دھیرے سے ان کے سامنے آ کر رکا اور ایک مدھم مگر کرخت آواز نکلی، یہ میرا گھر ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ بچوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے، سامی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور الینا کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ والدین بھی سکتے میں تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ان سب کو یقین دلا دیا کہ اس گھر کی کہانیاں محض افواہیں نہیں ہیں۔ مگر کچھ لمحے بعد الینا کے ننھے دل میں ایک عجیب سا حوصلہ جاگا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، اگر یہ آپ کا گھر تھا تو اب ہمیں اپنی کہانی سنائی، شاید ہم سمجھ سکیں۔ عورت کی روح نے پہلی بار بچوں کو غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے حیرت اور پھر افسوس کی جھلک نمودار ہوئی۔ وہ ایک کونے میں جا بیٹھی اور اپنی داستان سنانے لگی۔ کبھی یہ میرا گھر تھا، میں اکیلی رہتی تھی، میرے اپنے سب مجھے چھوڑ گئے تھے، میں تنہائی میں گھل گئی، اور ایک دن یہی تنہائی میرا انجام بن گئی۔ اس دن سے میرا دل چین نہیں پایا۔ یہ کہانی سن کر سامی کی معصوم آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور بولا، آپ اکیلی نہیں ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھ سے اس روح کا شفاف ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔
جیسے ہی اس کی انگلیاں چھوئیں ایک ہلکی سی چمک اور چنگاری ہوا میں بکھر گئی جیسے جادوئی کرنوں نے ماحول کو گھیر لیا ہو۔ عورت کی آنکھوں میں پہلی بار سکون کی جھلک اتر آئی اور وہ مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر اداسی کے بجائے روشنی چھا گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکے اور اس کا وجود روشنی کے چھوٹے چھوٹے ذرات میں بدلنے لگا۔ وہ ذرات سنہری ستاروں کی طرح پورے کمرے میں بکھر گئے۔ بچے اور والدین سب دم بخود اس منظر کو دیکھتے رہے جیسے ان کے سامنے کسی نے جادوئی تصویر بنا دی ہو۔ رفتہ رفتہ وہ تمام روشنی کھڑکی سے باہر نکل گئی اور پورا اپارٹمنٹ ایک نئی زندگی سے بھر گیا۔ اب وہاں نہ کوئی چیخ کی آواز تھی نہ دروازوں کی چرچراہٹ۔ ہوا بھی نرم اور خوشگوار لگنے لگی۔ الینا اور سامی اکثر کھیلتے وقت کہتے، ہمارا نیا دوست ہمیں دیکھ رہا ہے۔ والدین کے چہروں پر بھی سکون اور مسکراہٹ لوٹ آئی۔ اور وہی اپارٹمنٹ 9/18 جو کبھی لوگوں کے لیے دہشت کی علامت تھا اب ایک جادوئی اور پرامن گھر میں بدل گیا تھا۔